عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه خضر منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے کب؟ جب نماز کا آغاز کرتے، افتتاح کہتے ہیں افتتاح نماز شروع کرتے وقت، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے، کہاں تک؟ خضو منکبیہ، اپنے کاندھوں کے برابر۔ گزشتہ دروس میں ہم نے وہ چیزیں سیکھی تھی کہ جن کی رہ جانے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی تھی، ان میں رکوع، سجود، قیام، اور اس رکوع، سجود اور قیام میں اطمینان یعنی تسلی بخش رکوع قیام کا نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کا نماز میں نہ پڑھنا، ان چیزوں سے نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ دہرائی جائے گی۔ آج سے ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو نماز کا حسن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو سب سے پہلی جو سنت مبارکہ تھی وہ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور یہ نماز میں ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا یا کانوں کی لوح تک اٹھانا، اس کے مقامات ہیں، 4 جگہوں پر جو ہے یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک تکبیر تحریمہ کہتے وقت، نماز کا آغاز کرتے وقت، دوسرا رکوع کرتے وقت، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا جائے اس وقت ہاتھ کاندھوں کے برابر یا کان کی لوح تک اٹھاتے تھے، اور اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر یا کان کی لوح تک اٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح چوتھا مقام وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں جب پڑھ لیتے، تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت آپ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ دوسری روایت میں یہ ذکر ہے اس کا۔ اب بعض لوگوں نے ایک جگہ کو لے لیا، شروع والی کو، باقی کو چھوڑ دیا۔ فلسفہ یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، حالانکہ اس منسوخ والی بات پہ کل تفصیلاً گفتگو ہوگی، لیکن اشارتاً میں کہنا چاہوں گا دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ جو منسوخ ہوا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے سے منع فرمایا، اور پھر جب بعد میں اجازت دی تو آپ نے خود کہا کہ لوگوں میں پہلے آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب جو ہے قبروں کی زیارت کرو۔ اگر رفع الیدین کرنا منسوخ ہوتا، زندگی میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے لوگوں پہلے میں رفع الیدین کیا کرتا تھا، اب رفع الیدین نہ کرو۔ آپ نے یہ بات نہیں کہی۔ دوسری شرط یہ چیز کی کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے کسی عمل کو دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اگر چھوڑ دیا تو صحابہ بتلا دیتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام دین کو پہنچاتے تھے جس طرح رسول اللہ سے سیکھا۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کرتے تھے اب نہیں کرتے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ حضرت حمید ساعدی رضی اللہ عنہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہیں، اور ان کو مخاطب کر کے کہتے ہو میرے ساتھیوں، میں تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں، آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز بتلاؤں۔ سب نے یک زبان ہو کر ایک جملہ کہا ابو حمید تو وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فعل کو کیچ کیا، ایک ایک سنت کو کیچ کیا۔ تو رسول اللہ کا بہت زیادہ پیروکار تھا، ہم سے بھی زیادہ تو رسول اللہ کی سنتوں کو لیتا ہے۔
بتلا کیسی نماز تھی؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے حتی یحاذی بہما منکبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اور کہا کہ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، کہ جب رکوع کے لیے آپ تکبیر کہتے تب بھی آپ ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ حتی یحاذی بمنکبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ کہا اور بتلائیے، کہا جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ کہا اور بتلائیے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تب بھی کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ یہ طویل روایت ہے، لمبی روایت، اس میں اور چیزیں بھی بتلائی گئی ہیں کہ رکوع کیسے کرتے تھے، رکوع میں پیٹھ کیسی کرتے تھے، سجدہ کیسا کرتے تھے۔ اس میں سے یہ جو رفع الیدین کا موضوع ہے اس لیے میں نے بیان کیا ہے تاکہ یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ جو لوگ کہتے کہ یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ ایمان سے بتلاؤ، وہ 10 صحابہ کی مجلس تھی، اس میں سے کسی ایک صحابی کا نام اگر کوئی بتلا دے، ایک صحابی کا نام، کہ کسی ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا ہو ابو حمید کیا بتلا رہا ہے، یہ تو رسول اللہ نے چھوڑ دیا تھا، نہیں کہا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کی جو سنت ہے 4 مقامات پر، نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے وقت نماز کا جو حسن اور سنت ہے وہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لوح تک اٹھانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز رسول اللہ کی طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔